دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا ہوائی سفر جو شروع تو ہوا لیکن کبھی ختم نہ ہو سکا۔ ملیشیا کے شہر کولامپور سے پرواز کرنے والا جہاز MH370 آج تک اپنی منزل تک نہیں جا سکا۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ جہاز کہاں غائب ہو گیا، آسمان نگل گیا یا زمین۔ $160 ملین جیسی بڑی رقم کو اس کی تلاش میں خرچ کیا گیا اور متعدد ممالک نے اس سرچ آپریشن میں حصہ لیا، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا۔ تمام تر پیسہ اور 3 سال کا بڑا عرصہ اس پر صرف کرنے کے بعد بھی تمام اداروں کو منہ کی کھانی پڑی۔ لیکن کیا وجہ بنی کہ اس 229 پیسنجر والے جہاز کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا؟ $160 ملین جیسی بڑی رقم اور 3 سال کا وقت سپینڈ کرنے کے بعد تمام ممالک اس سرچ آپریشن سے پیچھے کیوں ہٹے اور یہ MH370 طیارہ گیا تو گیا کہاں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے 8 مارچ 2014 کی رات 12:42 پر، جب ملیشیا ایئر لائنز کا طیارہ MH370 معمول کے مطابق ملیشیا کے شہر کولامپور سے ٹیک آف کرتا ہے چائنا کے شہر بیجنگ کے لیے۔ اس میں 227 پیسنجر، 2 پائلٹس اور 10 کرو ممبر سوار تھے۔ ایک پائلٹ کا نام ظاہری شاہ، جس کی عمر 53 سال تھی، اور یہ ملیشیا ایئر لائنز کا سب سے سینئر پائلٹ تھا، اور اس کے ساتھ 27 سال کے کو پائلٹ فارق عبدالحمید، جنہیں 7 سال کا فلائنگ ایکسپیرینس تھا۔ اگر اس جہاز کی بات کریں تو یہ 11 سال پرانا بوئنگ 77 طیارہ تھا، جس میں نہ تو پہلے کبھی خرابی کی کوئی اطلاع آئی تھی اور نہ ہی اس کی حالت بری تھی۔ 8 مارچ 2014 کو معمول کے مطابق اس کے فیول کو بھرا گیا اور روٹین کے مطابق چیک اپ بھی کیا گیا، لیکن کوئی ٹیکنیکل ایشو نہیں تھا۔ بالآخر تمام تر چیکنگ کے بعد MH370 فلائٹ نے 12:42 پر ٹیک آف کیا۔ رات کے 1:19 پر طیارہ ملیشیا کی حدود سے نکلنے کے لیے کیپٹن ظہیر شاہ نے ملیشین ایئر لائن ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا، تو انہوں نے MH370 فلائٹ کو ویتنام سے رابطے کا کہہ کر روانہ کر دیا۔ جب جہاز ایک ٹاور کے ریڈار سے نکلتا ہے تو وہ کسی دوسرے قریبی ٹاور سے مسلسل رابطے میں رہتا ہے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں لینڈنگ ممکن ہو۔ اس لیے اسے ویتنام ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطے کا کہا، لیکن اس طیارے نے کبھی ویتنام کے ایئر ٹریفک سے رابطہ کیا ہی نہیں۔ ملیشیا کی حدود سے نکلتے ہی طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ ویتنام ایئر ٹریفک نے بہت کوشش کی رابطے کی، لیکن ناکام رہی۔ یہی وہ وقت تھا جہاں سے یہ طیارہ دنیا سے لا تعلق ہو گیا، لیکن یہ طیارہ مسلسل اسپیس اسٹیشن میں موجود سیٹلائٹ سے رابطے بناتی اور توڑتی۔ اس سے معلوم ہوگا کہ ملیشیا کی حدود سے نکلتے ہی پائلٹ نے تیزی سے بائیں طرف طیارے کو موڑا، پھر سے واپسی کا رخ کیا، لیکن یہ نہ تو ملیشیا پہنچی اور نہ ہی کہیں اور۔ ان سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والے ڈیٹا سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ طیارہ مسلسل اس وقت تک اڑتا رہا جب تک فیول ختم نہیں ہوا تھا۔ فیول ختم ہونے کے بعد اس طیارے کے گرنے کی ایگزیکٹ جگہ انڈین اوشن تھا، جو آسٹریلیا سے 200 کلومیٹر دور کہیں پانی میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یا تو پائلٹ ظاہری نے اسے گرایا یا پھر کسی نے اسے ہائی جیک کر لیا تھا، جو 6 گھنٹے تک اڑتا رہا اور آخر کار فیول ختم ہونے کے بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ اس کی تلاش میں متعدد ممالک نے حصہ لیا۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے 17 مارچ سے سرچ آپریشن شروع ہوا اور 2014 سے 2017 تک تقریباً 1800 کلومیٹر سمندری فرش کی چھان بین کی گئی، لیکن کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ اس کا پہلا سراغ 2015 کو ملا، جب جنوبی افریقہ کے ساحلی کناروں پر اس طیارے کے بے شمار ٹکڑے ملے، لیکن کوئی بھی پتہ نہ چل سکا کہ یہ کہاں ہے۔ اس کی تلاش میں ہوئے سرچ آپریشن میں تقریباً $160 ملین کا خرچ آیا۔ اس لیے اس سرچ آپریشن کو دنیا کا سب سے مہنگا ترین سرچ آپریشن کہتے ہیں۔ 2017 میں تمام ممالک نے اس کی تلاش سے خود کو پیچھے کر لیا اور بالآخر 3 سال کے بعد یہ سرچ آپریشن بند کر دیا گیا، لیکن آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کہاں گرا اور کیوں گرا۔
گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سٹوری اور بھی تجسس کریٹ کر رہی ہے۔ دنیا کی نظریں اس طرف ہیں کہ اس کا کوئی سراغ ملے اور اس کے بلیک باکس میں معلومات سے معلوم ہو کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔